محرم کی کیا فضیلت ہے اس پر میں انشاءاللہ بھی بات کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے طریقے سے راضی کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو دین نازل کیا، وہ دین اللہ کی بندوں پر حجت ہے۔ حجت کا مطلب دلیل ہے۔ اس میں اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اگر کسی جگہ صحیح اسلام کسی کو نظر آ جائے تو پھر اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے اور غیر مسلم بہت کثرت سے مسلمان ہوئے، تو ان غیر مسلموں میں اکثریت ایسی تھی جنہیں تبلیغ نہیں کی گئی، وہ خود مسلمان ہوئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اسلام کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ہے ریئل اسلام، تو وہ خود اپنی طرف مائل کرتا ہے انسان کو۔ اسلام نام ہے ظاہری اور باطنی گندگی سے بچنے کا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری گندگی بھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اسم گندگی ہے، برائی ہے، یعنی اعمال بھی پاکیزہ ہوں، لباس بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ، خوراک بھی پاکیزہ۔ قرآن نے اس کو 2 لفظوں میں بیان کیا۔ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اسلام کو 2 لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ کھاؤ، عمل بھی پاکیزہ کرو۔ نہیں آ رہی؟ کھاؤ بھی پاکیزہ، کام بھی کیسے کرو؟ بولے نا بھائی، پاکیزہ، اچھا کھاؤ اچھا کرو، ختم۔ پورا اسلام ان 2 لفظوں میں سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا کھاؤ گے تو کوئی آپ کو کھاتا دیکھے گا تو اسے اچھا لگے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چائنیز جب کتے کھاتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ اس وقت وہ جب بلی کھاتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہم جب بریانی کھاتے ہیں تو ہم یقیناً چائنیز کو اچھے لگتے ہیں، اچھے نہ بھی لگیں تو برے کم از کم نہیں لگیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہاں ہاں کیا کھا رہا ہے، گند کھا رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ اچھا کھاؤ اور کام بھی کیسے کرو؟ اچھے۔ اچھا کھانا کا مطلب یعنی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ۔ تو یہ پاکیزہ کھانے کی بھی اللہ نے 2 قسمیں کی، روحانی نجاست بھی نہ ہو اور ظاہری نجاست بھی نہ ہو۔ ظاہری نجاست کے جیسے سور کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، وہ ویسے ہی نجس ہیں، گند ہیں۔ اور روحانی نجاست کا مطلب یہ ہے کہ کھا تو رہے ہیں حلال مرغی مگر پیسے کون سے تھے؟ حرام کے، چوری کے پیسوں سے کھا رہے ہیں، کسی کی جیب سے پیسہ نکال کے کھا رہے ہیں، تو اس میں روحانی طور پر گندگی ہے۔ چوری کی روٹی، چوری کی مرغی حرام ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس میں روحانی طور پر گندگی ہے، اچھا نہیں کھا رہے آپ، حرام پیسوں سے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا کام بھی کیسے کرو؟ بولو بھائی، اچھے۔ کام اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جس کو فطرت سلیمہ اچھا قرار دے۔ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو سب اس کو اپریشیٹ کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ حق دبائیں گے، سب برا بلا کہتے ہیں، انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ سخاوت انسانی فطرت کو اچھی لگتی ہے، بخل اور کنجوسی انسانی فطرت کو بری لگتی ہے، بشرطے کہ فطرت ہی خراب نہ ہو گئی ہو۔ کسی کی نیچر ہی خراب ہو گئی ہے تو اسے تو کنجوس آدمی بہت اچھا لگتا ہے اور سخی اسے بے وقوف لگتا ہے۔ اسے سخی لگے گا بے وقوف، اور کنجوس لگے گا اپنے جیسا ہے نا۔ جیسے چائنیز کو کتا کھانے والا اچھا لگتا ہے، جو کتا نہیں کھاتا انہیں وہ کتا لگتا ہے، تو وہ فطرت چینج ہو گئی ہے۔ جھوٹ، انسانی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی، برا دیکھو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرما رہے ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں، یہ فطرت ہے، فطرت انکار کرتی ہے انسان کی، غلط ہے یہ۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جھوٹ بول بول کے انسان جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت، اسے جھوٹے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں، وہ سچوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا، یعنی عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، گندا عمل نہیں ہونا۔ زنا گندا عمل ہے، جھوٹ گندا عمل ہے، چوری گندا عمل ہے، ڈکیتی گندا عمل ہے، رشوت گندا عمل ہے۔ 2 نمبریاں بھی ایک صاحب نے کال کی، تاجر کوئی آج کل کوئی تاجر مفتیوں سے مسئلہ پوچھے تو سمجھ لو بہت نیک ہے، کیونکہ تجارت میں لوگ علماء سے نہیں پوچھتے، نماز روزے کے مسائل تو پوچھیں گے، تجارت میں کہتے ہیں ان مولویوں کو ایک طرف رکھو، یہ کم بخت پیسے کمانے
نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تاجر نے فون کیا کہ ہم بولیاں لگتی ہیں نا, تو کوئی بھی مارکیٹ میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی سیل کرتی ہے تو بولی لگاتی ہے, یعنی وہ نیلام کرتی ہے اس چیز کو, بھئی کون کتنے میں خریدے گا. تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ تو جو ہے اتنی قیمت لگانا اور میں اس سے کم لگاؤں گا, تاکہ وہ میرے سے مجھے بیچنے کے بجائے آپ کو بیچ دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے مکمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خریدار کہ میں اس چیز کی قیمت کم لگاؤں گا تاکہ مجھے نہ بیچے اور وہ آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے, اس کا میں آپ سے کمیشن لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 10 آدمی پہنچے, ایک چیز نیلام ہو رہی ہے اسے خریدنے کے لیے, یہ کم قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے, بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کٹے نا اور ہم اس کے حق میں کیا ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. اس کا کمیشن لوں گا میں اس سے. شرعن جائز ہے یہ؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کس بات کا کمیشن لے رہا بھائی تو؟ کوئی تو ہی نہیں بنتا اس کمیشن کا. اس کی چیز ہے وہ آگے جتنے میں فروخت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بولی میں شریک ہوتے ہیں, آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا, بس ریٹ کو ایک حد تک لانے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بیچنے والے کو. آپ جب ریٹ لگا رہے ہیں یہ چیز میں 1000 کی لوں گا, آپ کا ارادہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہے کہ 1000 میں واقعی ایگری ہے لینے کے لیے. آپ کا مقصد ہوتا ہے کم ریٹ تاکہ زیادہ والے کو بیچ دے وہ. تو یہ دھوکہ ہے, اور یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ دھوکہ ماشاءاللہ پبلک بولو نا بھائی دے رہی. تو کہنے لگے اس کا تو فائدہ بائر کو جا رہا ہے, جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. بائر بیچنے والے کو کہتے ہیں, خریدنے والے کو کہتے ہیں, بیچنے والے کو کہتے ہیں. وہ میں نے وہ پچھلی دفعہ انگلش میں بولا نا, I have had a car for 10 years اور I have a car for 10 years میں فرق ہے. تو واقعی فرق ہے, کسی انگریزی دان سے پوچھو جا کے. اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ فور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ فور ہی استعمال ہوگا. تو میں فور یا سینس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے سینس کہاں استعمال ہوتا ہے, فور کہاں استعمال ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کار 10 سال سے ہے, اس کے لیے I have a car for 10 years کا جملہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا جو فوکس کر رہا ہوں میں have had اور have, یہ have کے استعمال کو میں یہ مقصد کوئی شعبہ مجھے تو فارغ آدمی ہوں میں انگلش میں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی کیا ہیں, فارغ ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. اور سسٹم کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے, سسٹم بیڑا غرق کر رہا ہے, تعلیم ہے ہی نہیں, تو وہ فور پہ لوگ زور دے رہے ہیں. فور کے بجائے فور ہی آئے گا, سینس نہیں آئے گا. وہ تو مجھے پتا ہے سینس اور فور میں کیا فرق ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹینسز کا استعمال نہیں آتا بہت سے لوگوں کو. آپ کو آتا ہے, جو بیان سن رہے ہیں ان کو آتا ہے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو بیچنے والا ہے نا, بیچنے والا, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر فائدہ لے جائے گا, اس کو کیا ہو جائے گا فائدہ, وہ تو پھر اپنی منہ مانگی قیمت پہ چیز بیچے گا. اس کو ہم منہ مانگی قیمت پہ بیچنے سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو بھائی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز منہ مانگی قیمت پہ بیچے. یا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس سے یہ رائٹ چھینے؟ بھائی ظلم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے آپ اسے وہ حق استعمال کرنے کا موقع نہ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری پگڑی ہے, مگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپے لگا دوں کہ میں 1 کروڑ میں بیچوں گا, تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو نا بھائی. کوئی ظلم نہیں. آپ نہ خریدو, آپ کیوں بیوقوف ہو کے 1 کروڑ کی پگڑی خرید رہے ہوں؟ پہاڑ وہ ادھر جاؤ, ادھر سوراب گوڈ میں جاؤ, آپ کو یہ مل جائے گی 1500-2000 روپے کی. ہاں میں اگر دھوکہ دوں, میں کہوں یہ قائد اعظم کے زمانے کی پگڑی ہے اور قائد اعظم نے بھی اس کو اپنے سر پہ ایک دفعہ باندھا تھا, یا علامہ اقبال نے مجھے گفٹ میں دی ہے, یہ کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی نے دیوار بنائی ملتان میں نا, بہت بڑی دیوار بنائی, ٹکٹ لگا دیا اس کو دیکھنے پر پیسے کمانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو کیوں کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا؟ اس نے کہا میں یہ ثابت کروں گا یہ بہت قدیم دیوار ہے, بہت قدیم دیوار ہے. تو وہ جو آثار قدیمہ کی وجہ سے لوگ دیکھنے آئیں گے. اس نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا قدیم دیوار ہے؟ اس نے کہا پتا چل جائے گا. تو اگلے دن وہ آیا, دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو یعنی وہ اشتہار لگا دیا کہ جیسے لوگ سمجھے یہ اس زمانے کا لگا ہوا ہے. تو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے, کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, باتوں کو گھما رہا ہے, لفاظی کر رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے بھائی, یہ دھوکہ جائز نہیں ہے.
یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو شدید ضرورت ہے اور آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیا کہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر نکل گئی. آٹا آپ نے ذخیرہ کر کے اس کے ریٹ بڑھا دیے. ظاہر ہے روٹی تو سب کو چاہیے نا, اور سب پوری مارکیٹ سے آپ نے آٹا اٹھا کے اسٹاک کر لیا, اب آپ اپنے منہ مانگے ریٹ پر بیچ رہے ہیں. تو اتنے ریٹ بڑھا دیے کہ غریب آدمی کی دسترس سے آٹا نکل گیا. یہ ناجائز ہے, کیونکہ بھائی یہ تو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. پگڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, پلاٹ لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. گاڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو گاڑی کے ریٹ اوپر جائیں گے نیچے آئیں گے, سب کچھ ہوگا. ہاں کبھی ایسا ہو کہ ساری گاڑیاں کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے, جو ایسے ہوتا نہیں ہے, پھر یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ ضرورت بن چکی ہے. تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم کہا ہو وہ ظلم ہے. آپ کسی کو اس کا جائز حق استعمال نہیں کرنے دیتے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا. تو میں نہیں بیچ رہا اپنی پگڑی 1 کروڑ روپے میں, آپ بے فکر رہیں. آپ پریشان ہو گئے یار 1 کروڑ میں ہم کیوں خریدیں, تو نہیں خریدیں آپ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ خریدیں گے تو میں 1 کروڑ روپے لے کے آپ کو بیچ تو دوں گا, لیکن عجائب گھر میں آپ کو رکھوا دوں گا میں کہ بھئی یہ آدمی ہے جس نے 1500 روپے کی پگڑی کتنے میں خریدی ہے؟ 1 کروڑ میں. تو اب اگر میں ایک چیز مہنگی کر کے بیچنا چاہتا ہوں اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے تو ظالم کون ہوگا؟ وہ رکاوٹ ڈالنے والا. ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تجارت کے ایسے بہترین اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں قرآن نے اور حدیث میں, کہ اگر آج دنیا ان اصولوں کو فالو کر کے ملک میں قانون نافذ کر دے, ہر چیز بہت سستی ہو جائے. حکومت چیزوں پہ کنٹرول کرتی ہے قیمتوں پہ مصنوعی طریقے سے, اور آپ کو پتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ایک غلط لا بنتا ہے تو اس غلط کو کے نقصانات سے بچنے کے لیے 10 اور غلط لا بنانے پڑتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ تجارت پر انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے, اور ابھی میں عنقریب تجارت پہ بزنس پہ ایک ورکشاپ بھی کروانے والا ہوں. آپ لوگوں کو اس میں شرکت بولو بھائی کرنی پڑے گی. اس میں تجارت کی اہمیت کیا ہے اسلام میں, بزنس, جائز بزنس کسے کہتے ہیں, ناجائز. کیونکہ لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں نا, لوگوں کو بزنس میں حلال و حرام کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اتنا بنا دیں گے, اتنا علم دے دیں گے کہ موٹے موٹے مسائل میں آپ کو علماء سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اس میں اسلام کے بزنس کے بیسک اصول کیا ہیں, ان کو آپ جب بین الاقوامی قوانین سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی اسلام کا پلڑا بولو بھائی بھاری ہے. ورکشاپ انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے پیسے بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فری پھوکٹ میں بولو نا, کیونکہ لنگر تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ. ورکشاپ لنگر تھوڑی ہے کہ وہ آؤ بیٹھو اور یہ شاپر میں بریانی ڈال کے ٹھیک. کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی ورکشاپ کے پیسے رکھ لیے جائے نا, اتنے گندے گندے کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے. لیں گے طبیعت سے پیسے لیں گے انشاءاللہ آپ سے, بے فکر رہیں. لینے کے بعد غریب کو کھلا دیں یا کسی بیوہ کو کھلا دیں. وہ جیسے ابھی چھوڑیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں, وہ ہماری مرضی, یا خود کھا جائے ہماری مرضی ہے. وہ جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں ہے, بھاڑ میں جائے. کیا خیال ہے؟ اس قسم کی جو ورکشاپس ہیں نا, ان میں پیسے لینا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ابھی دیکھو رفیع بھائی نے رشتوں کا کام شروع کیا فری پھوکٹ میں. کتنے رجسٹر جمع ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 550. سارا دن لڑکے لڑکیاں دائیں سے بائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ گئے. اس کو ادھر لگا دو, اس کو یہ والا ادھر پارسل کر دو, یہ ادھر مناسب رہے گی, اس کو ادھر پارسل کر دو, یہ والا نہیں, یہ ادھر کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. تو 550 میں میرا خیال ہے 300 غیر سنجیدہ ہوں گے جنہوں نے ویسے ہی فون کر کے نام لکھوا دیا کہ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں, یہ نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. انہوں نے نام لکھوایا اس لیے کہ کوئی حور پری آ گئی, اتفاق سے تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹائم ویسٹ, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو تبلیغ والے اگر فری پھوکٹ میں لے کے جاتے آپ کو اور کہتے ہم کھلائیں گے, ہم پلائیں گے, تو سب یہاں سے 4 مہینے کے لیے پوری مسجد تشکیل کراتی کہ نہیں کراتی کہ یار لنگر بھی مل رہا ہے 4 مہینے کے لیے اور تفریح فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے. بھائی گھومنے پھرنے تو چلے جائیں گے نا, دنیا تو گھوم لے گا انسان. تو تبلیغ والوں نے رکھا بھائی جتنا خرچہ آئے گا پیسہ آپ کو خود دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انہوں نے ایسا ادارہ نہیں بنایا کہ جو لوگ تبلیغ میں جائیں گے تو ان میں جو غریب ہیں ان کے ساتھ تبلیغ والے تعاون کریں. نہ ادھار لے کے جاؤ پیسہ. وہ ایسے کلیکشن نہیں کرتے, وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ
اس طرح سے کرتے ہیں کہ جماعت میں جب نکلے تو امیر صاحب کے پاس پیسے پہلے جمع کرا دو, ادھار کا نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مخلص لوگ جا رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بے فکر رہے, اتنی زیادہ فیس نہیں ہوگی کہ آپ کوئی ہم اس کو بزنس ہی کا وہ بنا دیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس زمانے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا, غلام ہے, غلام رہے گا, جو ہر وقت کیا بولوں کہ میں پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ, تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے. ہر وقت باس کی مکھن, اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے, سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی. حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی, تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں بس سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان, ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو, وہ پیسہ کہیں اور لگا لو, تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب سب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا مفتی صاحب کے بیانات سن کے, تو کرائے دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرائے دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے, دنیا ہے گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, کیا اپنا ذاتی گھر, کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے, تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ, مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا, یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ, یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے, تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے, یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا کے ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے کہ تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے, بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے, پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا, میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان. ہاں ذاتی مکان جو ہے نا بھائی, میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ, پیسے جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1, خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے, وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا, تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کمبخت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, کوئی ڈاکٹروں سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلپ نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا, اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوئے, اپریشیٹ کیا انہوں نے. خاندانی تو اتنے بیوقوف نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے
बादाम, काजू, पिस्ता, इन चीजों से जो हमें चिकनाई हासिल होती है ये नुकसान नहीं देती। यानी मैं तो ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं देती, बल्कि कम नुकसान देती है। नुकसान भी उस सूरत में देगी कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दें, वो तो फिर तो कुछ भी खाओगे फिर जैतून खाना नुकसान दे अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो जैतून जिसकी अल्लाह ने इतनी तारीफ की है वो भी अगर आप थोकते चले जा रहे हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं है, फिर तो मेरे भाई कुछ भी खा लोगे। जमजम भी अगर आप पीते ही चले जा रहे हो कि भाई अल्लाह ने हमारी मेहमान नवाजी की और आप बोतलों की बोतलें चढ़ाए जा रहे हो, भाई थोड़ा सा पियो, फिर थोड़ा सा चलो उसको नीचे तो बैठने दो ना, पीते ही जा रहे हो तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बादाम खाओ, पिस्ते खाओ और अखरोट खाओ। अखरोट की शक्ल अल्लाह ने कैसी बनाई है? ब्रेन जैसी। ये अल्लाह की अजीब कुदरत है। कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ने बनाई हैं कि उनकी शक्ल में अल्लाह ने मैसेज रख दिया है, समझ रहे हो कि ये इसके लिए मुफीद है। बिल्कुल अखरोट का छिलका भी खोपड़ी जैसा, और अंदर से जब निकलता है तो कैसा? दिमाग। बहुत मुफीद है दिमाग के लिए। मसला ही सारा दिमाग का है ना हमारी कौम का। भाई अगर लोग अखरोट खाना शुरू कर दें आधे मसाइल कौम के वैसे ही हल हो जाए। ये सारा मसला कहां का है? खोपड़ी में ही तो बात समझ में नहीं आ रही होती। अब देखो मैं कितनी अहम बात कर रहा हूं, मैं आधी से ज्यादा लोगों की ये समझ में नहीं आएगा। अभी जाएंगे फिर वही खाएंगे, बाहर से जूस के डब्बे लेके पिएंगे। हकीकत बता रहा हूं, चिप्स खाएंगे जो दुकानों पे मिल रहे हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक है या कागज है, क्या है ये। वैसे तो कागज नहीं, आलू ही है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि कुछ पता नहीं है। वही उल्टा पुल्टा जो गंद बला खा रहे हैं वही खाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस किसको करो मेरे भाई? खुराक अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, उसमें लगाओ पैसा। अगर घर खरीदने के पैसे नहीं बचते, बोलो कोई मसला नहीं है, पहले ये जो मेरा घर है ना जिसमें मेरी रूह रहती है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है सबसे पहले। बोलो मैंने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है कि ये जो 5.5-6 फुट की बॉडी है इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करके इसको इंसान का बच्चा बनाना है। देखने में क्या लगे? ये बीमार ना लगे देखने में। एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है भाई, वो तो पैगंबरों पर भी हुई है। वो तो जितना अच्छा खाओगे, वो बिहारियों में एक मिसाल मशहूर है कि जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि ऊंट कितना ऊपर, बंदा कितना, कुत्ता वहां तक पहुंच जाता है। वो तो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन हमें अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालने का हुक्म तो नहीं है ना। मैं लोगों से कहता हूं यार वो तिल का तेल निकलवाओ जुड़िया बाजार से जाके, उसमें खाना पका के खाया करो, बहुत टाइट है सेहत के लिए। करो अबे भाई बहुत महंगा पड़ेगा, लोग मुझे कह रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये जो अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहा है इससे सस्ता पड़ेगा। सही है ना? इससे क्या पड़ेगा? और जब सेहत खराब होगी, खुदा की कसम सेहतमंद आदमी रक्शे में चले जाए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि बीमार लैंड क्रूजर में जा रहा हो। आपके नीचे लैंड क्रूजर हो, सेहत ठीक ना हो, है लैंड क्रूजर है और कभी भी खतरा है, मर सकता है, हार्ट अटैक, शुगर, हर वक्त हर चीज नाप तोल के चल रही है। गाड़ी ऑटोमेटिक है, खुद मैनुअल पे आए हुए हैं। गाड़ी आपने क्या रखी हुई है? ऑटोमेटिक। खुद किस पे है? खुद मैनुअल। शुगर लेवल कंट्रोल इतनी खानी है, डॉक्टर ने कहा अभी फिर चेक करनी है कि नहीं है। तो गाड़ी मैनुअल हो, खुद को जो अल्लाह ने हमें ऑटोमेटिक बनाया है, हमारी बॉडी शुगर लेवल को खुद ही कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जोर से बोले, जोर से। भाई जब तक शुगर की बीमारी नहीं होती, शुगर लेवल खुद ही कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद भला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, अंदर का जो सिस्टम है कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता। तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। तो अपनी बॉडी पहले किस पे रखो भाई? जो अल्लाह का ने बनाया हुआ सिस्टम है। तो पहले ठेकेदार को ठेका दो, बोलो भाई ये जो 5.5-6 फुट का इंसान है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन का, बच्चों पे भी कंस्ट्रक्शन किया। उनकी तो ग्रोथ हो रही है ना, बच्चों को भी कमबख्तों को गंद बला खिलाया जा रहा है। बस जाती घर है, ये किसका घर है बेटा? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम किराए के घर में नहीं, अपनी जमीन, अपनी छत अपनी ही होती है। अपनी छत सिर्फ कब्र की होगी, याद रखो, वहां से कोई नहीं निकालेगा आपको। बाकी ये आपकी अपनी नहीं है। इतना पंखों से दीवारों से दिल मत लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप कह सकते हैं बॉडी भी तो खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी यकीनन, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी तो खत्म होते होते ऐसे कारनामे करके जाएगी कि इसका सवाब इसको कब्र में मिलेगा।
ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس گناہ پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں آپ کے ذاتی فرشتے کے چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, ذاتی گھر میں رہتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کی احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا, خوراک. بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک نا. دیر آر 2 types آف کولیسٹرول, گندا والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی تو وہ یہ والا آپ کا بڑا ہوا ہے, میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہوا ہے کہ گندا والا بڑا ہوا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو؟ بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا, یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو, زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں. GTO 125, اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے یہاں وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی, نام سنا ہوگا, آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں, کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا, مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی, یعنی گھر سے جامعہ, جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا, گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے یار, کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھے بھائی کے لوگ مجھے دیکھتے تھے, اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعت ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے, کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا, گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس, آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں. ٹھیک. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئے تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہیں بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کے مرضی جوڑ سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہیں قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی, اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ
बिका मिन इम्रातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब, اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے وہ, یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی, میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا صحیح, یہ آپ جانو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1 لاکھ روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہو, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1 لاکھ. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1 لاکھ ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہو اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا. نہیں یار, یہ بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے, یاد رکھو. ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. تو دنیا کا اصول ہے بھائی, گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی. تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم بہت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے, تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے, میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں, ایسا ہی رہیں جیسے ہے نا, بس اس پہ کچھ ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے, بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے گئی فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. گھر میں, گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے, گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے, 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھونسا ہوا ہے بھائی, لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا بولو نا ذاتی گھر ہے. تو پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا, کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو, اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا, یہ پنکھا باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو پتا میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں, انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے, جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا PhD بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں.
کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, ایک میٹنگ تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی, اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی, میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی, زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے, بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی, نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو, یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری, روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں, اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے, بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر, تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے, بے شک کرائے کا ہو, کھڑکی کھولو تو ہوا آئے, سمجھ رہے ہو, روشنی آئے اور کشادہ ہو, اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا. ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں, سارا دن وہ پڑوسی بھی کہ ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ایک ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتا چلے گا, آپ کی بیگم کو پتا چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ, اچھی بیوی, اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر, یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لیں لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھی سواری رکھیں گے, سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے, پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں, لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی. اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی کہ مت ڈبو کے, مفتی صاحب کا بیان سن لیا بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخار ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے, اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے. سمجھ رہے ہو, اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں, جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے ڈبل کر لو بھائی, کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پراپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا. تو آپ نے جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے, تو 2 بنگلے رینٹ پر لے لو آپ, اور انہیں ملا کے فٹ بال کا میدان بنا دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت نہ سمجھیں اس کو, یعنی اس سے بھی لگژری گھر لے لو آپ رینٹ پر, سمجھ رہے ہو. اور جب کوئی غربت کا تانا دے, ہائے تم تو ساری زندگی اپنا پلاٹ نہیں بنا, اپنا مکان نہیں بنا سکے, لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں, تم تو رینٹ پہ رہتے ہو. آپ بولو میرے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہیں, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم نے چونکہ ذاتی بنگلہ خرید لیا, تمہارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے پراپرٹی بہت ہے, آؤ کبھی دکھاؤں گا آپ کو, بتاؤ کتنے پیسے چاہیے, کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہو نہیں مجھے پراپرٹی نہیں, مجھے ذاتی گھر چاہیے, تو ذاتی گھر بنا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اتنا اللہ نے دیا کہ پراپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی, تو دونوں کام کر لو. اس اسٹیج پہ آ کے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع, بولو نا, نہیں. تعلیم بھی اچھی دے دی, کھا بھی اچھا لیا, بنیادی بیسک تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اپنا پنکھا اپنی دیوار, ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی, میرا ذاتی گھر ہے. لوگ کہتے ہیں بچے, تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کا تو فوراً بکتا ہے سب پراپرٹی, وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بک جاتا ہے, وہ بچے نہیں رہ سکتے, شادیاں ہوں گی ان کے, وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھسیں گے, سب الگ الگ ہوں گے, وہ مکان بیچ کے بلکہ پھڈے ہوں گے. تو وہ پراپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے, مکان کو بیچنا مشکل. بچوں کو بولو پراپرٹی بنا دی, میں مر رہا ہوں,
جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پراپرٹی میں سے حصہ نکال کے سرجانی ٹاؤن میں 80 گز کا سمجھ رہے ہیں خرید لینا, اور چاہو تو اسی سٹائل میں زندگی گزارنا جیسے شاہانہ میں نے زندگی گزاری ہے. نہیں یاری تو رہنے دیں, جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. تو یہاں تک ہے. تو بات یہ چل رہی تھی, کہاں سے بات تھی بھائی؟ نہیں, یہ جو بات شروع ہوئی تھی یار, یہ بات کہیں اور سے یہاں آئی تھی. ایک سارے تجارت کریں گے, ہاں تو اس پہ بات آئی تھی کہ سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. تو بھائی ہر آدمی کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں. اللہ نے کچھ بیوقوف لوگ بھی دنیا میں پیدا کی ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ کریں گے, صحیح ہے نا, وہ کریں گے. اور بیوقوفی کی تعداد ہمیشہ دنیا میں زیادہ رہتی ہے. البتہ ایسی ملازمت جو کسی ویژن کا حصہ ہو, یعنی کوئی بڑا ویژن ہو, آپ کے باس کا ویژن بہت بڑا ہے, انسانیت کی خدمت ہے, ملک اور قوم کی خدمت ہے, اس کے ہاں ملازمت کرنا درست ہے. کیونکہ وہ پھر ملازمت برائے ملازمت, جیسے دینی مدارس کے علماء یہ ملازم ہی ہوتے ہیں, مگر مدرسے کا ایک ویژن ہوتا ہے, اس ویژن کی تکمیل کے لیے ظاہر ہے ملازمت بھی کرنی پڑے گی نا وہاں بہت سے لوگوں کو. پاک فوج میں اگر سارے فوجی ملازمت چھوڑ دیں آرمی میں کہ ہم سارے بزنس کریں گے تو ملک کا ہو گیا بیڑا غرق. تو ایک بڑا ویژن ہے کہ ملک کا دفاع کرنا. تو ایسے جو بڑے بڑے ویژن ہوتے ہیں, اس ویژن کی تکمیل کے لیے اس کے لیے ملازمت اختیار کرنا, اس میں کوئی ٹیچر ہے, ٹیچنگ کی ملازمت بھی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں, اس لیے کہ ملک میں تعلیم کو فروغ دینا, علم کو فروغ دینا, یہ ظاہر ہے ٹیچنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ اگر یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو علم جاہل ہو جائیں گے نا سارے. تو ایسی ملازمت جس میں ملازمت کرنے سے کوئی قوم کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ہاں یہ اعلان کر دوں, ہاں ٹھیک ہے. تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. نہیں, محرم سے تو شروع ہوئی تھی. یہ یہاں کہاں سے آیا میں؟ اسلام نے ہاں 2 لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو, اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو, صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا, بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی, خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے, اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا, تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں, اچھی طہارت میں, پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے, گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں, اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو, اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں, لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں, مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا یہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرے گا؟ یہ عمل ہے بھائی. یعنی کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوگا کہ یار ماشاءاللہ بڑا زبردست اسلام ہے. افسوس ہمیں اس پر ہے کہ دیکھو جن کا مسلک ہے, جن کا فقہ ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. فرقے شروع سے چلے آ رہے ہیں نا, شیعہ اور سنی, ختم کرنا تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو تلوار کی زور سے تمام فرقوں کو ختم کر دیں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو, جو حضرت مہدی کا کام ہے وہ خود کرنے کی کوشش نہ کرو. ہم کسی فرقے کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے. تو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں سے ایک جنتی ہے. تو یا تو ادھر چلے جاؤ, یا بولتے کیوں نہیں, ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے, یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ.
مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں، شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا. ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں؟ ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پہ؟ لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل سنت کے ہیں نا، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے. ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، گریبان چاک کرنا، اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے، 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے، آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں، قابل ترس ہیں، لیکن چیخ کے رونے کی اجازت، حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے.